سورہ نساء آیت نمبر 150 سے 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسلہ ویریدون اور اس کے رسولوں کا، اور یریدون وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ فرق کریں، بین اللہ ورسلہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر ایمان لاتے ہیں ہم، ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا لیں اس کے درمیان کوئی راہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ وہ کافر ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اللہ اور اس کے سب رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا اور فرق نہ کریں، بین احد منہم کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم یہ لوگ عنقریب انہیں اللہ دے گا ان کے اجر، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک تم سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا کہ تم اتار دو ان پر ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقط سألوا تو تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ سے، اکبر من ذالک فقالوا اس سے زیادہ بڑا، موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کیا تھا، فقالوا بس انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرتاً فاخذتهم الصاعقہ ہمیں اللہ دکھا دو۔ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا دو اعلانیہ طور پر، تو انہیں پکڑ لیا صاعقہ کڑک نے، بظلمہ ان کے ظلم کے سبب، ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، عجلہ بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد جو ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، فعفونا عن ذلک پھر ہم نے درگزر کیا اس سے، وآتینا موسیٰ اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا، سلطانا مبینا روشن دلیل، روشن غلبہ، ورفعنا فوقہم الطور اور ہم نے بلند کر دیا، فوقہم ان کے اوپر، طور کو، بمیثاقہم ان سے عہد لینے کے لیے، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لہم لا تعدوا اور ہم نے فرمایا کہ ان سے فرمایا داخل ہو دروازے میں، سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے، وقلنا اور ہم نے فرمایا لہم لا تعدوا فی السبت ان سے فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، فی السبت ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقا غلیظا گاڑھا مضبوط عہد، فبما نقضہم میثاقہم تو بسبب ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے، وکفرہم بآیات اللہ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے کفر کرنے، وقتلہم الانبیاء
اب بغیر حق کے، اور ان کے انبیاء کو شہید کرنے بغیر حق کے، نہ حق شہید کرنے، وقولہم قلوبنا، اور ان کا کہنے ہمارے دل غلفن، پردوں والے ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی بیچ کی راہ نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ چلو نہ مسلمان ہوں نہ کافر ہوں، درمیانی راستہ کو، ایسا کچھ نہیں ہو۔ درمیانی راستہ کفر والا راستہ، یا ادھر یا ادھر، یا آر یا پار، ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں، اور انہیں کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب انبیاء کی تعداد بتائیں تو یہ نہ کہ 1,24,000، یہ کہ کم و بیش 1,24,000، کہ کیونکہ اگر کم بتا دیے، اگر 1,24,000 کہہ دیا اور اس سے کوئی ایک کم ہوا اب انکار کر دیا، اگر زیادہ بتا دیا تو پھر کسی ایکسٹرا کو نبوت کے طور پہ مان لیا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے یہ جملہ بولنے میں کہ کم و بیش 1,24,000۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے، تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں آیت میں ایمان والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اس میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ معتزلہ فرقے والے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر نہیں ہے، کیونکہ جنگ و جدال گناہ ہے، لیکن دونوں گروہوں کو مومن فرمایا گیا۔ گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، رہتا مومن ہی ہے، مسلمان ہی رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا، آپ بیدار ہو چکے تھے، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ میں نے پھر عرض کی اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے، ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی ہو، ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا چوری کی، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، کیونکہ کافر جو ہے وہ نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ ہی کافر کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ یاد رہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،
اور اس کے لیے دعا اور استغفار بھی کی جائے گی، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا معلوم ہو۔ حالانکہ اس بات پر پہلے ہی امت کا اتفاق ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز جنازہ اور دعا اور استغفار جائز نہیں۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، ہم خارجیوں کی طرح کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کریں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو۔ البتہ اگر وہ کسی ایسے گناہ کو حلال جانے جس کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہو تو وہ کافر ہے، اور ہم معتزلہ کی طرح کسی کبیرہ گناہ کرنے والے سے ایمان کا وصف ساقط نہیں کریں گے، اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کو حقیقی مومن کہیں گے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، جبکہ عمل کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات اور واجب الوجود نہ جانے۔ بعض نصوص میں بعض افعال پر اطلاق شرک تشبیہاً یا تغلیظاً یا با ارادہ مقارنت جیسے وارد ہوا ہے، جیسے کفر نہیں مگر انکار ضروریات دین، اگرچہ ایسی ہی تعویلات سے بعض اعمال پر اطلاق کفر آیا ہے، یہاں ہرگز علی الاطلاق شرک و کفر مصطلح علم عقائد کے آدمی کو اسلام سے خارج کر دے اور بے توبہ مغفور نہ ہو زنہار مراد نہیں، یہ عقیدہ اجماعیہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ ہر شرک کفر ہے، اور کفر مزغل اسلام، اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ آدمی صرف دو چیزوں سے مشرک ہوتا ہے: غیر خدا کو معبود ماننے سے، اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل بالذات ماننے سے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آدمی حقیقتاً مشرک نہیں ہوتا، اور بعض احادیث وغیرہ میں جو کچھ کاموں کو بغیر کسی قید کے شرک یا کفر کہا گیا ہے، ان کی تعویلات اور توجیحات علماء میں مشہور ہیں، یعنی یا تو وہاں کفر و شرک سے تشبیہ مراد ہے، یا اس کام پر شریعت نے شدت ظاہر کرنے کے لیے لفظ شرک استعمال کیا ہوتا ہے، یا وہاں شرک سے مراد وہ صورت ہوتی ہے کہ جب اس فعل کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ یا اعتقاد ملا ہو جو توحید کے منافی ہو، جیسے غیر خدا کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ارادہ شرک موجود ہو تو پھر یقیناً وہ شرک ہے۔ تو غیر شرک کو جہاں شرک کہا گیا ہے وہاں وہ حقیقی کفر اور شرک مراد نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج اور بغیر توبہ کے مرنے پر دائمی جہنمی قرار پائے، کیونکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی مذکورہ بالا قسم کی تصریحات کو ہماری بیان کردہ تفصیل کے ملحوظ رکھے بغیر حقیقی کفر و شرک قرار دینا یہ خارجیوں کا مردود مذہب ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اے حبیب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار دیں۔ تو یہ لوگ تو موسیٰ سے بھی اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ میں اعلانیہ دکھا دو، ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فخاص بن عزورہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بار کی کتاب لائیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ یہ آپ سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ اعلانیہ ہمیں خدا نہ دکھا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ یک بار کی کتاب نازل کروائیں۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی تورات نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا کو دیکھنے کا سوال کر دیا، اور اصل مسئلہ ہی ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ و تسلط عطا فرمایا گیا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہودیوں کے متعلق مزید 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ مانو نہیں تو پہاڑوں پر گرنے والا ہے۔ اب وہ مانے کہ پہاڑ سر پہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا کہ اب اس شہر میں داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، جس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ لیکن اس میں کتنی مشقت تھی سجدہ کرنے میں، گزر جاتے نا، اللہ کی مان لیتے، نہیں مانی۔ تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی کا بیان شروع ہے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں ان کے نصف درجن سے زائد جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل اس سے گزشتہ آیت میں گزر چکی۔ یہودیوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ یہودیوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء کو شہید کرنا ناحق ہی تھا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہٰذا یہ بھی سبب عذاب ہوا۔ تو کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے۔ پانچواں اور چھٹا جرم اگلی آیت میں بیان کیا گیا، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں کے دل پر مہر لگ جانے کا سبب ہو جاتی ہیں، اس لیے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے دل پہ پکی مہر لگ جائے اور پھر بندہ پکے اللہ سے دور ہو جائے اور عبادت سے دور ہو جائے، اللہ پاک اسے عبادت کی توفیق کی چھین لے، اس لیے گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔